اس کی مجھے ڈیٹیلز مل نہیں رہی تھی اس آیت کی فضیلت کے بارے میں نا، کہ اس کو فرضوں کے بعد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس کو، اور 18 نمبر والی جو آیت ہم نے دوسری پڑھی تھی شہید آیت شہادت ہے، تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے بلکہ میں آپ لوگوں کو نا وہ منگوا کے پوسٹ بھی کر دوں گی اس آیت کے بارے میں، جو جس آیت کے بارے میں فضیلت آتی ہے۔ سوری، اصل میں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میری مختلف جگہوں سے مہمان 2-3 جگہ سے ان ایکسپیکٹڈلی آ گئے، اس لیے مجھے چیزیں آرگنائز کرنے میں دیر لگ رہی ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو یہاں پہ بیسکلی ایک یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری بات یہ لگتی ہے کہ وہ ہمیں خود دعائیں سکھاتے ہیں کہ مجھ سے کس طریقے سے تم مانگو، میں کس نام سے مجھے پکارو، کون سے الفاظ ایسے ہوں۔ تو جب اپنی بھی کوئی دعا مانگتے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں ان سے کچھ ملتے جلتے ہیں، کیونکہ پھر اس سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے۔ اب یہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ میں موجود ہیں، بڑا ہی برے حالات ہیں، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ آپ لوگوں نے اصحاب صفہ کے بارے میں پڑھا تھا، ہاتھ سے دین سیکھنے والوں کے یہ حالات تھے کہ سر کو ڈھانپتے تھے تو چادریں اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ان کا پورا جسم ڈھانپ سکتی، اتنی ناکافی ہوتی تھی، کھانے کو ان کے پاس ایک ٹائم ہوتا تھا اور 2 ٹائم پہ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو یہ دعا مانگنی سکھا رہے ہیں، جس میں ایک نا خوشخبری جیسے سے چھپی ہوئی ہے۔ بالکل فرجائل سی مدینہ کی چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، اور نہ اکانومی کا کوئی حال ہے، اور انصار نے مہاجرین کو پناہ دی ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بات سکھاتے ہیں کہ ہم اس کا پہلے ٹرانسلیشن پڑھ لیتے۔ قل اللہم مالک الملک، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اللہم، اے اللہ، مالک، اے مالک، الملکی، بادشاہت کے، تو تل ملکا، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملکا، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن، جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ بادشاہت کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، کہ اللہ، کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط کریں۔ یہ بہت اسٹرانگ ورڈز ہے، اللہ تعالیٰ کو مالک الملک کہنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بادشاہت کا مالک دینا۔ ہماری زندگی میں، عام روزمرہ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے ہماری تھوڑی سی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو ہم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس میں، مطلب کسی سے کوئی جھوٹ منہ سے نکل جاتا ہے، کوئی غلط بیانی نکل جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا جو شخص ہے یہی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے بہت اس آئیڈیا کو، جو لا الہ الا اللہ والی بات ہے نا، کہ الہ کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اسی کو الیبوریٹ کریے، ایکسپلین کریے یہ والی آیت۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں یہ آتا ہے اس کے ساتھ ملا کے کہ اس کو فرضوں کے بعد اگر پڑھا جائے تو اس میں یہ ہوتا، ایک سیکنڈ، the last two verses in book the high authority of Allah in the supplication، ایک منٹ مجھے دے دیجیے۔ اس کی میں آپ کو فضیلت بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کو آیت شہادہ کے ساتھ پڑھنے سے
ہاں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی لکھ لیجئے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 18 اور 26 اور 27 ورسز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے جنت میں جگہ رکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے جنت کا، قدس کا، اس میں اس کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے، جو ایک خاص جگہ ہے وہاں کی نا۔ تو یہ چار چیزیں میں پڑھی ہم نے، آیت الکرسی، آیت شہادہ اور سورہ یعنی 18 والی آیت اور 26 اور 27 اور سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد۔ تو وہاں پہ یہ میں آپ کو اس کا 100% ٹیکسٹ بھی نکال کے بھیج دیتی ہوں انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہہ دیجیے قل اللہم، اے اللہ تعالیٰ، اے مالک الملک، اے مالک بادشاہت کے۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا میم لام اور کاف ملک، یہ کہتے ہیں بادشاہ کو عربی میں، بادشاہ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں ورڈ، وہ کہہ رہے ہیں مالک الملک، مالک الملک، یعنی ہر طرح کی بادشاہ۔ آپ اس کو سمپل الفاظ میں اگر نوٹ ڈاؤن کریں تو ہم ایک ورڈ بولتے ہوتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، تو یہ وہی والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ یا اے بادشاہت کے بادشاہ۔ اب سب سے پہلے ہم ذرا اس کو اور سے دیکھتے ہیں، ایک منٹ مجھے دے دیجیے، اس کی ورڈ ڈیٹیلس نکال لیں۔ اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں، ملک میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اونرشپ کے لیے آتا ہے، اور مالک جو کہتے ہیں عربی میں سلطنت کے مالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ایک چیز ہوتی ہے اونر، ٹھیک ہے، اس میں اور کنگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بلکہ بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ جیسے میری کار ہے، میں اس کو کہوں گی کہ میں اس کار کی اونر ہوں، ٹھیک ہے، جبکہ جو ملک وہ ہوتا ہے جس کی آپ جیسے ایک بڑی کنگڈم ہو گئی، جیسے اپنے گھر کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی کنگڈم ہے، اس کی میں مالک ہوں۔ ہم بہت ساری چیزیں زندگی میں اون کرتے ہیں مگر ہم اس کے مالک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اونرشپ میں اور کنگ میں، جو ایک اونر اور کنگ میں جو فرق ہوتا ہے نا، بس وہی والا فرق ہے اس دنیا میں کسی بھی چیز کے مالک ہونے اور بڑے پیمانے میں بڑی چیز کے مالک ہونے۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ بہت آسان سی بات ہے جو اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمائی، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جیسے اس کو ہم نے ریلیٹ کیا تھا دنیا کے سٹیج کو ایک ڈرامے کے ساتھ یا ایک مووی کے ساتھ، کہ وہاں پہ ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے جو کہ ساری کی ساری انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے، اور لوگ آگے اس کو اداکار فالو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے وہ یا جیسے لکھا ہوتا ہے رائٹر نے، اس حساب سے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مار جاتا ہے یا اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر وہ کسی اور فارم میں آتا ہے یا جیل میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اس میں اور انسان کی بادشاہت میں یہ فرق ہے کہ وہ اس کا ریئل مالک نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہر چیز اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس کو جب ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا تو اس کو ہمیں یوں انہوں نے شروع فرمایا، یوں ہمیں سکھایا تھا کہ دیکھو جب کبھی کسی سے چیز مانگنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگنی ہوتی ہے، تو ہمیشہ سب سے پہلے ہم اللہم مالک الملک ان 3 ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کے پھر پہلے اللہ سے دعا مانگو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے یا فلاں، پھر اس کے لیے اپنی کوشش کو اس کے لیے اپنی کوششیں کریں کہ اب ہم نے اللہ سے دعا مانگ لی، مالک الملک سے مانگ لی، اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جس بھی چیز کے لیے ہم کو ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل جائے۔ اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ دعا آتی ہے، میں نے بہت دفعہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم مالک الملک، اے بادشاہت کے بادشاہ۔ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں جتنے بھی کنگز ہیں، جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ اب یہ ایک بڑے پیمانے کی بات ہے، اپنے گھر پہ آ جائیں، میرے پاس بھی ایک ملک ہے، یعنی ایک چیز، یہ چھوٹا سا جو گھر ہے میرا،
اس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہم مالک الملک، اے بادشاہت کے بادشاہ، مجھے اس گھر کی بادشاہت دینے والے بادشاہ. اچھا، یہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ 3 ورڈز کے ساتھ دعا مانگتی ہوں. لیکن آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مالک الملک کہنا تو بہت آسان ہے. کیا میں اللہ تعالیٰ کو سچ مچ مالک الملک مانتی ہوں؟ کیا میں اس کو مالک البیت مانتی ہوں؟ ملک کے تو مطلب یہ نا ساری دنیا کی بادشاہ. بیت کس کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ قریب قریب کا اپوزٹ کس ہوتا ہے کو؟ نا بعید، قریب کا اپوزٹ ہوتا ہے دور. بیت نہیں سارا، بیت اچھا بیت، اچھا میں بعید سمجھ رہی ہوں. گھر، جی گھر. مالک البیت، کیا میں اللہ تعالیٰ کو مالک البیت سمجھتی ہوں؟ یعنی یہ گھر جس میں میری تھوڑی چھوٹی سی ایک ٹیریٹری ہے، جس میں میرے ہسبینڈ ہیں، میرے بچے ہیں، کیا میں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کو مالک الملک تو پڑھتی ہوں؟ میں تو شاید ہر دوسری تیسری ہر نماز میں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک رکعت میں یہ والی آیات ضرور پڑھوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے. لیکن کوسچن از دیٹ کہ اللہ کو مالک الملک کہنا تو بہت آسان ہے. کیا میں نے کبھی اس کو مالک البیت سمجھا ہے؟ کیا میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو ہوتا ہے؟ یہ جو چھوٹا سا، میں اس پوری دنیا پہ تو لا الہ الا اللہ نافذ نہیں کر سکتی، لیکن ایک چھوٹا سا گھر ایریا جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کا وہ مالک بنایا ہوا ہے، کیا میں اس میں اللہ کو مالک البیت سمجھتی ہوں؟ اس کو یوں سمجھایا، یوں آپ اس کو سمجھو جیسے میری استاد نے سمجھایا تھا، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ فلاں کے ساتھ ہوتا ہے، فلاں کے ساتھ، تو وہ ہمیں یوں سمجھاتی ہیں کہ آپ یہ امیجن کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں. تو جب وہ اس وقت تک آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے جب تک آپ کے اندر تقویٰ ہوگا. آپ اپنے بچوں سے بات کر رہی ہیں، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ نے اپنی آواز کی ٹون آہستہ رکھی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک امانت آپ کو دے رکھی ہے، آپ اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی. تو آپ کیا کریے، آپ نے اللہ کو مالک البیت سمجھا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کی چھوٹی سی ٹیریٹری ہے، اس کی مرضی ہے وہ دے، وہ چاہے اس کو واپس لے لیں. تو آپ اس کی مرضی کے، آپ کے گھر میں کوئی ایسی ساؤنڈز نہیں ہیں، کوئی ایسی آوازیں نہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب تم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہو نا، اس پہ کچھ ایسا لگا ہوتا ہے اور اس کو غور سے تم دیکھ رہی ہو تو بھول جاتی ہو کہ تمہارے گھر کا مالک البیت کون ہے. تو اس وقت شیطان تمہارے کندھوں پہ بیٹھا ہوا، زور زور سے تم سر ہلا رہی ہوتی ہو، وہ زور زور سے ٹانگیں ہلا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سے کہیں دور چلے جاتے ہیں. تو اب جو چیزیں ہم نے اپنے لیے نوٹ کرنی ہے، ایک پوائنٹ لکھ لیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو مالک البیت سمجھتی ہوں؟ دوسری چیز، مالک الولد سمجھتی ہوں کہ میرے گھر میں جو اولاد ہے اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی. تو کیا میں اپنی اولاد کو عزت دیتی ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عزت دے کے بھیجا ہے، میری گود میں ڈالا ہے. اس کا اصل مالک تو وہی ہے. کیا میں اس کو، اس کا اس وقت میرا اس کے اوپر اختیار ہے، وہ میرے زیر دست کہتے ہیں نا ہاتھ کے نیچے ہے، تو میرا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا ہے؟ کیا میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا ہے کہ وہ جو مالک الملک ہے وہی مالک الولد ہے یا وہی مالک الزوج ہے؟ میرے زوج کہتے ہیں ہسبینڈ کو یا بیوی کو، نا تو ہم ہسبینڈ کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ جو ہسبینڈ کے حقوق میرے اوپر ہیں، کیا میں اس کو کبھی دل میں سوچتی ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو جب میں پیدا ہوئی تھی اسی وقت اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہے جس نے بھی رشتہ کرایا، فلاں آنٹی نے کرایا، فلاں جگہ پسند کیا، اصل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے کرانے والی. تو کیا میں مالک الزوج سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کو؟ مالک الملک کہنا تو بہت، اللہم مالک الملک کہنا تو بہت آسان ہے نا، میں نے تو رٹے میں ہی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے جب بھی نیا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنتا ہے یہی والی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں، اگر مالک وہ ہے نا تو میری پریورٹیز کا تعین بھی وہی کرے گا، یعنی ان کو فکس بھی وہی کرے گا. سب سے پہلے اس کو میں نے اپنا بادشاہ ماننا ہے کہ میرا بادشاہ وہ ہے، میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں. پھر اس کے بعد وہ میرے بچوں کا بھی تو بادشاہ ہے اور میرے شوہر کا بھی تو بادشاہ ہے. اور بہت فرق ہوتا ہے اس ماں میں جو بچوں کو اپنا ملک یعنی اپنی وہ ملکیت سمجھتی ہے، اور اس ماں میں جو بچوں کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھتی ہے.
تو اگر میں صدیقین میں سے ہوں نا، وہ صدیقین جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا تھا کہ وہ تقوی والے ہیں اور جن کے لیے جنتیں ہیں، اگر میں صدیقین ہوں تو میں اس بات کو درست کر کے دکھاؤں گی، میں اللہم مالک الملک کو صحیح کر کے دکھاؤں گی۔ جب میں اللہم مالک الملک کہتی ہوں تو کیا میں ملکیت سے دستبردار ہو جاتی ہوں؟ یعنی میں ریزائن کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اچھا چلو ان سے ہٹ جاتے ہیں، چھوٹا کر کے سمجھتے ہیں۔ کیا میں جب کہتی ہوں یہ میرا اکاؤنٹ ہے، میں نے اکاؤنٹ کھولا، اس پہ میں سائن کرتی ہوں صنم علی اور اس کے ساتھ ایک اکاؤنٹ کھول لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اب کیا میں اس کی ملکیت سے مجھے کیا میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، وہ تو مالک الملک ہے، یہ تو اس کا اکاؤنٹ ہے، اس نے میرے پاس کھلوایا ہے، اس کو میں کیسے یوز کر رہی ہوں؟ اور یہ جو میری آنکھیں ہیں، کیا میں ان کی مالک ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مالک ہے۔ میرے دماغ کا مالک کون ہے؟ میرے دل کا مالک کون ہے؟ سب سے پہلے مجھے اپنے ارد گرد گرد و پیش میں یہ سچا کر کے دکھانے والا ہے، یہ سچا کر کے دکھانا ہے۔ اصل میں تو اس دعا کے پیچھے کامیابی کی خوشخبری ہے مدینہ کے مسلمانوں کو، لیکن اللہ ساتھ بتا یہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑاؤ، کل کہو اللہم مالک الملک، تاکہ تمہاری طبیعت میں عاجزی رہے۔ یہ وہی ہمبلنس ہے جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ہمبلنس ڈالنا چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ کہہ کے کہ کل اللہم مالک الملک۔ اچھا اب کتنے خراب حالات ہیں نا، ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمانوں کے برے، مطلب جتنے آپ برے بدترین حالات سمجھ سکتے ہیں اتنے تھے، لیکن وہاں اللہ نے گڈ نیوز نہیں سنائی۔ اب یہاں مدینہ میں بھی آ گئے تو خوشخبری کیسے سنائی؟ کہ دعا مانگ کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کہو ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق۔ آپ لوگوں کو اگر یہ آتی ہے دعا تو دیکھ لیں، نہیں تو سارا پلیز نکال کے بھیج رہے ہیں بھابھی، آپ بھیج دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین جگہ داخل کرنا اور بہترین جگہ سے نکالنا۔ تو اب یہ ہے کہ کائنات کی نا بہت شاندار کتاب ہے، تو کسی نے اپنی ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے۔ اچھا پھر اب یہ ہے کہ اصل میں جو یہ دعا ہے ہمیں آپ سے ذکر کری تھی کہ ہمیں ہمبلنس سکھاتی ہے، عاجزی سے بھری دعائیں سکھاتی ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں آنکھ اٹھا کے دیکھو نا تو کرۂ ارض پر مسلمانوں کا حال دیکھو تو آپ کو کرۂ ارض کہتے ہیں زمین کو، سوری یہ جو لیکچر میرے پاس ہے ان کی بہت گاڑی اردو ہے، اس لیے وہی کرۂ ارض کہتے ہیں زمین پہ، کہ ایمان والوں کا حال دیکھو تو آپ کے نا دل میں عجیب قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مالک آپ ہیں، ہر مالک الملک آپ ہے، پھر بھی ہر طرف باطل ہے۔ جہاں دیکھو کہیں پہ یہودی چھائے ہوئے ہیں، کہیں پہ ہندو چھائے ہوئے ہیں، کہیں پہ کرسچنز چھائے ہوئے ہیں، تو جب اس وقت بڑی یہ ساری جو کیفیات ہوتی ہے نا پھر ان کا اثر دل پہ آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس قسم کی کیفیت دل میں آئے نا تو اس وقت فوراً یہ دعا مانگو اللہم مالک الملک، کیونکہ اسی قسم کی سچویشن تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آئے تھے اور چاروں طرف سے دشمن تھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے مالک الملک سکھائی تھی۔ تو اس دعا جو ہے اس کے اندر کچھ ریالٹیز ہیں، ان کو اپنے دل کے اندر پرنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ان ریالٹیز کو
اپنے دل کے اندر پرنٹ کر دیا تو کبھی بھی کسی قسم کی گھبراہٹ آپ کے پاس نہیں آئے گی. اللہم، پہلا دوبارہ سے دیکھ لیتے. پہلا عقیدہ اس دعا میں کیا؟ اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ اصل بادشاہت صرف آپ کی، آپ کے پاس جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا کوئی حد نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں. اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو میرے اور آپ کے اندر خون کی طرح سرکولیٹ کرنا چاہیے اور رگ رگ میں گھسنا چاہیے کہ وہ ایک مالک الملک ہے جو کہ باخبر بادشاہ، جس کو ہر چیز کی خبر ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، پتہ بھی گرتا ہے تو اس کو پتہ ہو جاتا ہے. چلو تم دنیا میں نہ جاؤ، میرا بادشاہ میرے گھر کا بادشاہ ہے. جب میں کام کرتی ہوں اپنے گھر کے تب بھی وہ میری خبر رکھتا ہے. جب میں کسی دعوت میں جاتی ہوں تب بھی اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیسے جا رہی ہوں، وہاں پہ کیا باتیں کر رہی ہوں. میں لین دین کر رہی ہوں تب بھی وہ میرا مالک ہوتا ہے. کہیں آنا جانا ہوتا ہے تب بھی میرا مالک ہوتا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جھگڑا ہوتا ہے اس بات کا کہ تیرا ہے یا میرا ہے. تو جب ہم لا الہ الا اللہ سیکھ لیتے ہیں تو ہم جھگڑے سے ہٹ جاتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ ہے، اللہ کا ہی ہے. تو اللہم مالک الملک بھی ہمیں ایگزیکٹلی یہی بات دکھا رہا ہے کہ یہی بات سکھا رہا ہے کہ اللہم مالک الملک سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پہلا بلب تھا جو کہ یہ آیت جو ہے ہمارے اندر آن کر رہی ہے، ہمارے دل کے اندر اس کی روشنی آ رہی ہے کہ جو بادشاہت کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ. اب آپ تھوڑا سا نا اس کو اپنے گھر پہ بھی دیکھ لیں. اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے آفیسز میں بھی لے جائیں. وہاں پہ بھی مالک الملک ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہاں پہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مالک الملک جو تھا صرف گھر کا مالک تھا، یہاں کا نہیں ہے. پھر اپنی آنکھوں کے لیے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہوئے سوچ لینا کہ مالک الملک ذات کس کی ہے. وہ تو بادشاہت ہے، اس کے ہر چیز کا مالک ہے، تو اس کا مطلب میری آنکھوں کا مالک. اپنی زبان سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے آپ کو. زبان کے لیے بھی سوچ لینا کہ مالک الملک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد جیسے اس بچے نے کہا تھا نا کہ امی میں دعائے قنوت روز روز نہیں پڑھ سکتا، روز اللہ تعالیٰ سے یہ سارے جھوٹ نہیں بول سکتا. تو بس جب یہ دعا پڑھنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ کو سچ مچ مالک الملک پہلے دل سے ماننا اور اس کے بعد پروف کرنا اس کو کہ واقعی مالک الملک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب مجھے بتائیں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے آپ لوگوں کو اس میں؟ میرے نوٹس کافی زیادہ اسکیٹر ہوئے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے میرے وہ بھی ربط نہ آ رہا ہو باتوں میں، لیکن آئی ہوپ کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی سمجھ آ گئی الحمدللہ. جی تھوڑے سے لوگ ہیں تو جی سمجھ آ رہی ہے سنم. الحمدللہ. چلیں، کوئی کنفیوژن کسی قسم کی؟ نہیں، بہت کلیئر الحمدللہ آپ بتا رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ. اب یہ دوسری لائٹ ہے جو ہم نے اپنے اندر جو ہے آن کرنی ہے کہ تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی اس کائنات میں چلتی ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اچھا اب میں اللہ کو کہوں کہ میری بھی تو کوئی مرضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء، یعنی مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. تو پھر تھوڑی سی ہوش سنبھالا اور سمجھ آئی تو مجھے یہ پتا چلا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ میری مرضی نہیں چلتی. اللہ کی جو مشیت کا ورڈ میں یوز کروں گی چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء، تو اردو میں بھی مشیت کا ورڈ یوز ہوتا ہے. مشیت کا مطلب ہوتا ہے مرضی. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. جیسے کبھی کبھار آپ اس کو یوں سمجھے نا، اب اپنے حالات کا جائزہ لیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء، وہ جس کو چاہتا ہے ملکیت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. ذرا مالک الملک کی مشیت اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع کریں. بہت سا ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں لے آتا ہے اور ہمیں بہت مشکل لگتا ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا. وہ ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے. مطلب بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا فلاں اس کے جینز پتہ نہیں کس پہ چلے گئے، یا یہ بچہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتا ہے، یا میرا باس پتہ نہیں کیسا ہے. تو کیا تھی؟ اللہ کی مشیت تھی جو وہ اس کو میری زندگی میں لے کے آیا. تو چلتی کس کی مشیت ہے، مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور ان کو یہ جو شخص جس کے ساتھ مجھے ٹائم گزارنا بہت مشکل لگ رہا ہے، یا اس کا میرے اوپر اختیار چلتا ہے، یا میں مجبور ہوں اس کے آگے، تو اس کو یہ کس نے دی ہے ملکیت؟ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت دے دیتا ہے.
یہ چھوٹے لیول کی بادشاہت سے لے کے بڑے لیول والی بادشاہت ہوگی. ٹھیک ہے, کتنی بادشاہت دینی ہے, کس کوالٹی کی دینی ہے, کس کوانٹٹی کی دینی ہے, کتنے دن کی دینی ہے, این اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. اسی کے فیصلے صادر ہوتے ہیں. جس کو کل کا پتہ ہے فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے. اولاد دینی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی, تو تل ملک من تشاء. ٹھیک ہے, ملکیت جو آپ کی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا نا, اس میں یہ سب آئیں گے. اس کی نہیں دینی اسی کی مشیت ہے. مال دینا ہے اسی کی مشیت ہے, نہیں دینا اسی کی مشیت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایک آیت ہے بڑی خوبصورت, آنکھ اور انظر کئی ذہن سے سخت نکلی ہوئی ہیں کہ فضلنا بعضهم علی بعض. ذرا دائیں بائیں دیکھو کس طرح میں نے بعض لوگوں کو بعض سے زیادہ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو روکنے والی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے بس. جس کو کبھی کبھار آپ سوچتے ہو اللہ, اس کو اللہ نے اتنا نواز دیا, نہ انٹیلیجنس ہوتی ہے, نہ پرسنالٹی ہوتی ہے, نہ دنیاوی پیمانے ہوتے, تو بس وہی بات ہے, تو تل ملک من تشاء, کیونکہ مالک الملک ہے نا. اچھا, پھر اسی طرح کسی کوئی زندگی میں کوئی خواہش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایڈمیشن نہیں ہوا, اس کے بعد کہ کہیں کسی بچے نے کہیں پہ جانا تھا, یا مجھے ہی لے لیں, میں ایف ایس سی میں بڑی کوشش کی تھی ڈاکٹر بن جاؤ میڈیکل کے لیے, اماں ابا نے بھی اور میں نے بھی بڑے دن رات ہے کہ نہیں ایڈمیشن ہوا. اچھا, اب میں کیا کہہ رہی ہوں, میں نماز میں پڑھی اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء. پھر میں رو بھی رہی ہوں کہ اللہ کیوں نہیں ہوا. مالک الملک کو زیادہ پتہ یا مجھے زیادہ پتہ ہے؟ اس کو نا یہ آگے جا کے یہی چیز بیادک الخیر سے جڑے گی. میری ٹیچر جب ابھی میں نے کل ان سے یہ آیت نا, کہیں ہماری ایک میٹنگ تھی وہاں پہ روک کے اینڈ میں انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی یہ آیت سمجھا دے. تو وہ یہ کہنے لگی کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی نا, تو اس کے بعد لوگوں نے مجھے بڑا کہا کہ شروع میں حالات بہت اچھے نہیں تھے, بڑی پرابلمز ہوئی. تو کہتی ہیں کہ لوگوں نے مجھے بڑی یہ بات کی کہ آپ نے یہاں کر دیتے, فلاں بھی رشتہ مانگ رہا تھا, فلاں بھی رشتہ مانگ رہا تھا, فلاں بھی رشتہ مانگ رہا تھا. تو کہتی ہے میں نے آگے سے کہا یہ تو اللہ کی مشیت تھی. تو تل ملک من تشاء, وہ جس کو چاہتا ہے جہاں جا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو میں کون ہوتی ہوں, کیا اللہ کو مجھے اللہ سے زیادہ پتہ ہے کہ میری فلاں جگہ پہ اگر میں آج یہاں ہوتی تو میں یہ پڑھ لیتی, تو میں آج اس جگہ پہ ہوتی تو میرا بڑا نام ہوتا, یا میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ کر لیتی, ایسے ہوتا تو ویسا ہو جاتا, یا مجھے یہ ملتا. اگر میں یہ کہہ رہی ہوں اللہم مالک الملک, اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے تمام بادشاہت کا, تو تل ملک من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, یعنی تیرا تو جس کو چاہتا ہے جتنا اختیار دیتا ہے, تو جس کو چاہتا ہے جتنی دولت دیتا ہے, تو جس کو چاہتا ہے جیسا وہ دے دیتا ہے, زوج دے دیتا ہے, ویسی اولاد دے دیتا ہے, ویسا ماں باپ دے دیتا ہے. تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے؟ سو کیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہے کہ مال, اسباب, وسائل, حکومت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے نا, یہ تھوڑے دنوں کے لیے دی ہے. اگر میرے پاس جو کچھ ہے نا, یہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میرے گھر کے مالک تو وہ ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں چند دنوں کے لیے یہ مالک بنایا ہوا ہے. کیوں بنایا ہوا ہے؟ لیبلوکم, تاکہ میں تمہیں دیکھوں. اما شاکرن و اما کفورا, کہ تم شکر ادا کرتی ہو یا نا شکری کرتی ہو. جو علم میں نے تمہیں دیا ہے تم اس کو کس طرح سے استعمال کر رہی ہو. جو پاور میں نے تمہیں دی ہے دماغ کی, بولنے کی, یا جو میں نے تمہیں جتنے بھی ٹیلنٹس دیے ہیں, لیبلوکم, تاکہ میں دیکھوں. جیسے نہیں ہوتا آپ آبزرو کر رہے. مال جو دیا ہے میں نے تمہیں, ساتھ بتا دیا ہے کہ میں جب چاہوں گا تم سے لے لوں گا. کہہ رہے نا اللہ تعالیٰ تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک, جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. کیوں؟ لیبلوکم, یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ میرے پاس جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ وہ مجھے چیک کر سکے. مجھے آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن میں اپنی آنکھ کی مالک نہیں ہوں. مجھے زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن میں اپنی زبان کی مالک نہیں ہوں. مجھے جو ایک چھوٹی سی میری ٹیریٹری ایز اے وائف یا ایز اے مدر, تو وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. بڑھاپا آیا, کہانی ختم. تو ہر چیز ٹیمپرری ہے اس دنیا میں بھی, ایون ٹیمپرری. اگر میں زندہ بھی ہوں نا,
ایک ٹائم تک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں نا یبقى وجہ ذوالجلال ربک ذوالجلال والاکرام، کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے پاس ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، میری آنکھ کان سے لے کے، میرے بچوں سے لے کے، میرے شوہر سے لے کے، میری نوکری سے لے کے، میرے علم سے، میرے دماغ سے لے کے، ہر چیز، اور وہ کیوں دی ہوئی ہے؟ تاکہ وہ مجھے چیک کر سکے، لیبلوکم، کہ میں شکر ادا کرتی ہوں یا میں ناشکری کرتی ہوں، یہ مال جو میں نے دیا اس کے جو بنایا ہوا کرائٹیریا اس کے اندر رہ کے میں خرچ کر رہی ہوں، یا اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اگر کوئی اس کا ضرورت مند جس کا حصہ اس نے میرے مال میں رکھا میرے پاس آتا ہے تو میں اس پہ سام بن کے بیٹھ جاتی ہوں یا میں اس کو دیتی ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا اتنا سا حصہ کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ساری پرابلمز کا حل نہیں ختم کر دیتا؟ کچھ بھی دنیا کا مسئلہ آیا ہے کس کی طرف سے آیا ہے؟ اس مالک کی طرف سے آیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئی یہاں تک؟ جی جی الحمدللہ۔ جی چلیں اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے بادشاہت، و تنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ کو ہمیں سکھا رہے ہیں نا، تو اب میں اگلی بات کیا کہہ رہی ہوں، و تنزع، اور تو چھین لیتا ہے۔ نازع کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، عالم نزع، جب آپ کی روح نکل رہی ہوتی ہے آپ سے چلی جاتی ہے دور، تو یہ وہی ہے، و تنزع نزع، وہی ورڈ ہے یہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ لے بھی لیتا ہے واپس۔ اس کا میننگ جو نازع کا میننگ ہوتا ہے نون زا عین، کسی چیز کو اس کے ٹھکانے سے کھینچ لینا، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی اپنی جگہ خوش ہو، اسے اچانک سے اللہ تعالیٰ اس کی یہ خوشی لے لے، وہاں سے کوئی اپنی جگہ پہ خوش ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے کھینچ کے ہٹا دے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، اچانک اللہ نے اس کی بادشاہت لے لی۔ اب نزع بھی اسی لیے کہتے ہیں نا، روح نکلنا نہیں چاہتی جسم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو کھینچ لیتا ہے، یہ وہی والا ورڈ ہے تنزع، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو وتنزع الملک ممن تشاء، تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہمارے ایک پرائم منسٹر کو نکالا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، تو اگر ان کو یہ آیت سمجھ میں آئی ہوتی تو وہ کہتے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ اگر ان کو یہ آیت سمجھ آئی ہوتی کہ کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کس سے کب چھیننا ہے، کیوں چھیننا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم میں سے کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا، وہ جس کو چاہے اڑائے پھرے، جس کو چاہے جو کرتے، اس کو رد عمل کی، اس کو ریئیکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک الملک ہے اور اس کے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ تو یہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کے اس کو زبانی یاد کروں گی نا، اور ہر فرضوں کے بعد پڑھوں گی، تو میں پورے دھیان سے ہی اپنی نماز میں پڑھوں گی، تو میں پورے دھیان سے پڑھوں گی کل اللہم مالک الملک، اے ہمارے اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ یا بادشاہت کے بادشاہ، تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ اچھا، پہلے ہم تو عزو دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ اب یہ عزت مختلف طریقے سے ہوتی ہے، کسی کو کس طریقے سے شہرت ملتی ہے، ناموری مل جاتی ہے، اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، جو تذلو کا ورڈ ہے اس کو دیکھ لیں، تو عزو تو آپ کو آئی تھنک پتہ ہی ہوگا عزت کے لیے آتا ہے، تذلو کا ورڈ دیکھ لیجئے، عین ذا لام، اس کا میننگ ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے ذلیل ہونا، ٹھیک ہے؟ بلکہ ان دونوں کے میننگز لکھ لیجئے۔ تو عزو کا میننگ ہوتا ہے پاور کی وجہ سے عزت ملنا، ٹھیک ہے؟ عین زا اس کا روٹ ہوگا، پاور کی وجہ سے عزت ملنا، اور تذلو ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے ذلیل ہونا۔ تذلو ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے ذلیل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اب اس کو نا آپ یوں سمجھیں تو عزو منتشا کہ جب میں کہیں جاتی ہوں نا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو لے لیں، آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں یا آپ کسی دوسرے کے گھر جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے اگلا تعالیٰ آپ کو اگلا انسان آپ کو عزت دیتا ہے، بڑی رسپیکٹ سے بٹھاتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، وہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، یہ عزت آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں، ہم کہتے ہیں نا فلاں نے مجھے بہت بے عزت کیا، تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوتی ہے کہ بھری محفل میں تم اس کو بے عزت کر دو۔ اس بندے کی کوئی مجال نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے وہ کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی بڑا ہے، امی کوئی لے لیں، بچپن میں کتنی دفعہ ڈانٹے پڑ جاتی تھی 100 لوگوں کے سامنے۔ لیکن اب ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی کبھی کسی کی بات بڑی کڑوی لگتی ہے، بڑی بری لگتی ہے، تو ہمیں ہماری استاد نے یہ سمجھایا تھا کہ اپنے آپ کو اس وقت یہ بات کو کہ صنم اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا نا تو تمہیں اس وقت یہ بات سننے کو نہ ملتی۔ اب ہم نے کیا عزت کے پیمانے بنائے ہوتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ہوتی ہے خوش دلی کی، کسی میرا اپنا گھر بہت اچھا سیٹ کروں گی، میں بہت اچھا کھانا بناؤں گی، سرو کروں گی مہمانوں کو، یا بہت اچھا ڈریس اپ ہوں گی تو کیا ہوگا کہ مجھے عزت ملے گی، یا میرے پاس بہت پیسہ ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، بنگلہ ہوگا، اچھا مکان ہوگا تو مجھے اس سے عزت ملے گی۔ تو نہیں، میری عزت کل کی کل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ عزت میری ڈگری میں ہے، نہ میری عزت میری سلیقہ شاعری میں ہے، نہ کھانے میں ہے، نہ اس فیملی خاندان میں ہے۔ کل کی کل عزت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان العزت للہ جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ساری کی ساری عزت ہے۔ نہ شوہر کی وجہ سے عزت ملے گی، نہ گریڈز کی وجہ سے عزت ملے گی، اور نہ ہی کہیں پہ۔ اب ایک تو یہ چیز ہوگی، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا ایک اور چیز کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، آپ ایک سیکنڈ کو اس کے سامنے اسے تمہارے بارے میں یہ باتیں، آپ کو یہ ہوتا ہے اف اس کی اتنی ہمت، یا اس نے میرے بارے میں یہ بات کی، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ پہلے جس بندے کے سامنے کی ہوئی ہے میں اس کو تو ایکسپلین کروں، اس کو تو بتاؤں، ایسا نہ ہو میری عزت اس کی نظر میں کم ہو جائے، یا وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا آپ کی عزت ختم نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ان العزت للہ جمیعا، وہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کیوں ہم مجھ سے اور آپ سے ورڈ پر، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیز جو میں نے آپ سے کہا نا رگ رگ میں ریشے ریشے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں عزت بھی میں دیتا ہوں، ہمارے منہ سے ملوا رہا ہے، اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے، تو عزو من تشاء و تذل من تشاء۔ تو کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیں، کسی نے تعریف نہیں کی، کسی نے میرے ساتھ اس طرح سے کیوں ڈیل کیا، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں۔ تو سب سے زیادہ جب ان چیزوں میں بندہ پڑ جاتا ہے نا تو اس کا دھیان اور اس کی فکر اپنے عمل سے ہٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا یا کسی نے کچھ نہیں کیا، اور پھر آپ کی انرجی اور ٹائم اور وہ سب جو کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی پہ لگنا ہوتا ہے، سب کا سب غلط جگہ پہ جا کے لگ جاتا ہے۔ اب ایک بات ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ اکثر یہ بات کہتے ہیں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو چودھری صاحب کا بندہ ہے، یا یہ تو ملک صاحب کا بندہ ہے، یہ تو اس بڑی عزت ہے ملک صاحب کی، تو یہ تو اس کو تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر بندہ بنا کے رکھتا ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھو بڑے فائدے ہوں گے۔ بھائی جس کے ہاتھ میں عزت ہے نا اس سے بنا کے رکھو، جس کے ہاتھ میں میری ذلت ہے نا اس سے بنا کے رکھو۔ صرف یہ دیکھو کہ تمہارے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تمہاری انرجی یا تمہارا ٹائم، یا تم کس چیز میں اپنے آپ کو تھکا رہی ہو، کس کے آگے اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہی بات ہے نا جو کل فاطمہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا کے مطابق لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جس کو جانتے جس کو نہیں جانتے راستے میں ملے اس کو سلام کرو، یہ جنتیوں کا کلمہ ہے۔ پھر اسمائل دینے کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسمائل دے کے ملو، اچھے سب سے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہاں تک سکھایا کہ تم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی دوسرا بندہ انٹر ہوتا ہے فوراً کھڑے ہو کے اس کو جگہ دے دو، کوشش کرو اس کے لیے جگہ بناؤ۔ تو ہمارے نا وہاں جب درس ہو رہا ہوتا ہے تو
عموماً کیا کوشش ہوتی ہے سب کی کہ جان کے ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں لوگوں کے آگے بیٹھنے کے چانسز ہوتے ہیں تاکہ اٹھ کے ان کو جگہ دینے کا ثواب حاصل کریں، اور خود کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی جوتوں میں بیٹھ چاہے جوتے صحیح کرنے کی مل جائے، ڈیوٹی مل جائے. تو کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا میری عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو اس سے بنا کے رکھوں. تو بس یہی بات ہے کہ یہ عقیدہ خون میں آئے گا، آ کے سرکولیٹ جب کرے گا نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یہ آیت جو ہے نا، وہ جو میں کہتی ہوں بعض آیات زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، یہ 2 آیتیں آپ کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں. چلیں بتائیں، اب سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی جی. کسی کا کوئی کویسچن یہاں تک؟ پھر اس کے بعد اگلا جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے نا، بیادک الخیر، اللہ تعالیٰ خیر تیرے ہاتھ میں ہی ہے. اگر اللہ، اب اس میں نا اس کو ہمیں آپا نے یوں سمجھایا تھا کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ بیادک الخیر اور بیادک الشر، یعنی اگر تو نے اللہ مجھے ذلیل کیا ہے نا تو پھر بھی میرے لیے خیر ہے، تو بھی میرے ہی لیے خیر ہے. اور اگر تو نے مجھے عزت دی ہے نا تو بھی میرے لیے ہی خیر ہے. اگر تو نے مجھے دکھی کیا ہے نا، کوئی اکنامک سچویشن، میرے گھر کی معاشی تنگی ایسی ہو گئی ہے، یا میری نافرمان اولاد ہے. اب بندہ کوشچن کرے نا کہ فلاں اتنی میں بیمار ہو گئی، میں بالکل ٹھیک تھی، مجھے یہ بیماری لگ گئی، میں تو ہل بھی نہیں سکتی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کیا کرتا، اس میں کیا خیر ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ اتنی سخت کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے، کیسے مہینہ ہی پورا نہیں پڑتا، ادھر سے سر چھپاؤ تو سمجھو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ محاورہ بولا جاتا ہے نا، تو اتنی مشکل سے میرے مہینے کا گزارا چلتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے اتنی نافرمان اولاد مجھے دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی اور دے کے واپس لے لی، تو میں کیسے مانوں کہ اس میں خیر ہے؟ تو اچھا پھر خیر کیسے ہوگی؟ اگر اللہ مجھے اس وقت ایک بہت اچھا سا گھر دے دے، فرما بردار اولاد دے دے، دولت دے دے، صحت دے دے، تو کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ میرے حق میں آگے جا کے کیا ثابت ہوگا؟ کیا پتہ. جیسے کبھی کبھار بچے یا کبھی کبھار نا بچوں کو جو شیطان آپ کے دل میں آ کے ڈالتا ہے نا، دیکھو اگر تمہارے پاس یہ آ جائے نا، یہ ٹیریٹریز، یہ والی کچھ بھی یہ تمہارے پاس آ جائے نا، تو بس تمہارے تو مزے ہو جائے. کیا پھر میں زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوں گی؟ کیا میرے بچے دنیا کے بہترین بچے بن جائیں گے؟ کیا میں کبھی بچوں کا دکھ نہیں دیکھوں گی؟ یا کیا میرے قریب کوئی بھی پریشانی نہیں پھٹکے گی؟ مجھے بتائیں نا، کیا ان میں سے کوئی چیز بھی اس چیز کی گارنٹی ہے کہ مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی تو میرے حق میں خیر ہوگی؟ نہیں. بیادک کل خیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اب اس کو پیچھے سے جوڑے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو نے مجھے جتنی دی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے دیا اس پر بھی تیرا شکر ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر ہے. یہ ہے صحیح طریقہ اللہ کو کہنے کا، کیونکہ خیر اللہ کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز میرے پاس آ جائے، اس کے بعد میرے اندر ایروگنس آ جائے، ہو سکتا ہے میرے پاس اتھارٹی زیادہ آ جائے تو میں فرعون بن جاؤں، خدا نخواستہ. بیادک الخیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہو مجھ سے، اور اپنے اندر اللہ اس لیے ہمیں یہ آیت نہیں سکھا رہے کہ میں اور آپ رٹیں اور ہر فرضوں کے بعد اس کو پڑھیں اور جنت میں ہمیں جگہ مل جائے گی. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھو کہ میرے ہاتھ میں خیر ہے. اس میں نا پتہ نہیں میں آپ کو یہ سٹوری سمجھا پاؤں گی یا نہیں سمجھا پاؤں گی، مجھے بڑی اچھی سمجھ آئی تھی. آپا کہنے لگیں کہ جب نا کہتی ہیں جب میں پہلے بیبی کے لیے پریگننٹ ہوئی تو کیا ہوا کہ میں نا اب وہ بڑے لوگ اور بڑے لوگوں کی بڑے باتیں، میں بہت دیر اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہی. کہنے لگیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو میں فیڈ کرا رہی تھی اپنے بیبی کو، تو خالہ نے نا کڑی کھلا دی. تو جب میں گھر واپس آئی تو میں نے امی نے پوچھا کہ خالہ جان کے گئی تھی کیا کچھ کھایا تھا، تو میں نے کہا کڑی کھائی تھی. تو اماں ایک دم سے چپ کر گئیں. میں نے پوچھا اماں کیا ہوا، تو کہتی ہیں وہ کہنے لگیں کہ اوہو بیبی کو نا تنگ کرتی ہے، اس کو گیس ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے، تو تم نے کڑی کھا لی، ایسا نہ اس کو بھی
پیٹ میں تکلیف ہو جائے. کہتی ہیں کہ میں نے منہ میں ہاتھ ڈال کے نا الٹیاں کرنی شروع کر دی کہ بچے کو تکلیف نہ. اور کہتی ہیں اس وقت میں یہ جملہ بول رہی تھی بیادک الخیر بیادک الخیر, کہ دیکھو میں ایک ماں ہوں, میں اب کوئی مجھے اس وقت دیکھے کہ منہ میں ہاتھ ڈال کے میں الٹی کر رہی ہوں تو وہ کہے گا تم پاگل ہو گئی ہو, لیکن مجھے اپنے بچے کی خیر پیاری ہے اس لیے میں اپنے آپ کو تکلیف دے کے الٹی کر رہی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو. تو اللہ تعالیٰ جو مجھ سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, جب بھی وہ مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے یا جب بھی کوئی مجھ سے وہ چیز لے لیتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے کتنی خیر ہے. تو کتنی آپ کی زندگی میں بڑی آندیاں, کبھی کتنی آندیاں, کتنے اندھیرے ہوتے ہیں, لیکن اگر تم اللہ کے ہوتے نا, تو آپا نے یوں سمجھایا تھا, تم کبھی پریشان نہیں ہوتی. کیا تمہیں اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ اللہ ہے پھر بھی تم پریشان ہو؟ اللہ کے ہوتے پریشان ہوتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں تو اللہ یہ ہونا کہ اللہ نہ ہو. کیا جب بھی ہم پریشان ہوتے کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی اللہ بھی ہے؟ جب تمہارا بچہ سردیوں میں تم سے آئس کریم مانگتا ہے تو کیا تم اس کو آئس کریم لے دیتی ہو؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ تمہیں پتہ ہوتا ہے اس کا گلا خراب ہوگا, وہ کتنا ہی مانگے کتنا ہی مانگے کتنا ہی مانگے, تم اس کو کبھی بھی آئس کریم نہیں لے کے دیتی, کیونکہ تمہیں پتہ ہے اس کے لیے بری ہے. تو کیا اللہ بے بس ہے, یا اللہ مجبور ہے, یا اللہ کو اپنی جو پوری کائنات ہے اس کو آرڈر دینا نہیں آتا کہ میرا بندہ اس وقت میرے سے یہ مانگ رہا ہے, اس کو یہ چیز دے دو تم؟ کیوں اللہ تعالیٰ, یا اس وقت اس کو یہ ذمہ داری چاہیے تم اس کو دے دو یہ چیز, کیوں اللہ تعالیٰ نہیں؟ کیا اللہ کو کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ طاقت؟ نہیں, کیونکہ میں اس وقت اس قابل نہیں ہوتی, میں وہ بار اٹھانے کے اہل نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے کہ اگر اس کو ابھی یہ چیز مل جائے گی تو اس میں طاقت نہیں ہوگی. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو یہ بات؟ جی بہت اچھے. جی سنم, لیکن اگر جیسے اگزامپل کوئی کسی چیز کی جیسے وش کر رہا ہوتا ہے یا دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے, اور اگر اس مومنٹ میں نہیں ملتی ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت اس کے لیے پراپر نہیں ہے, اپروپریٹ نہیں ہے نا. بالکل بالکل. اور سنم چیز جی آپ نے بولا تھا, سوری شوفتا جی آپ نے بولنا ہے, ہم بول رہے ہیں. نہیں آپ بتاؤ, بولو. آپ نے ایک اور چیز بولی تھی, جیسے اگر آپ کو کوئی جیسے مسٹریٹ کرے یا کچھ کرے تو اٹ مین ٹو ہیپن, یہ ہوتا ہے مطلب یہ علم یعنی چیز ہوئی بھی ہوتی ہے تو آپ کو فیل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لکھا ہی ہوا تھا, اس طریقے سے. آپ نے پتہ ہے کیسے خود کو سمجھانا ہے؟ آپ نے خود کو بالکل اسی طرح سمجھانا ہے جیسے میری استاد نے مجھے سمجھایا تھا کہ تم نے خود کو یہ بات کہنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ کبھی بھی مجھ سے اس طرح بات نہ کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے مجھ سے اس طرح بات کی ہے, تو بیادک الخیر, اس کے ہاتھ میں تو خیر ہے. تم نے کیا یہ لے کے پورا دن اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ فلاں تاریخ کے فلاں دن کو کہ 1 گھنٹے میں, یاد ہم نے سورہ عصر پڑھی تھی رمضان میں کہ وقت کتنا قیمتی ہے, میں یہ سوچ کے اٹھتی رہوں کہ اس بندے نے مجھے یہ بات کیوں کہی, یا میں بدلے میں جواب دے کے اپنے آپ کو ضائع کروں. میں نے تو اپنے اندر, جو میں آپ کو کہتی ہوں نا, یہ اندر ڈالنے والا ہے. میں آپ کو 100 تفسیریں سنا دوں, میرے پاس اس کی ابھی میں آپ کو دوسری تفسیر کراؤں گی انشاءاللہ اگلی کلاس میں, جو اس کی بکس کی اور بڑے بڑے مفسرین کی, کسی بڑے مفسر کی تفسیر نہیں ہے جو میں آپ کو کرا رہی ہوں. یہ وہ پریکٹیکل تفسیر ہے جو ہماری زندگی میں چلتی ہے. تو جب آپ اپنے اندر, اور یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے ایمن, آزمایا ہوا میں نے, یہ میرا آزمایا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ مجھ سے ایسے بات نہ کرتا. تو جب اللہ کی مرضی ہے تو پھر تو عزو منتشا و تو ذلو منتشا, تو میں کون ہوتی ہوں, اس کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ہاں سنم, جیسے کبھی آپ ایک جائز دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پورے نہ ہونے میں اللہ کی مصلحت کیا ہوتی ہے؟ تو یہی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں نا, جیسے کہ اب سپوز آپ, اب تو سہان بڑا ہو گیا, اس نے آپ سے کوئی ایسی موٹر بائک مانگ لی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ موٹر بائک بہت سواری اس قسم کی نہیں ہے جو محفوظ ہو, جیسے میرا بیٹا آج کل بہت مانگ ہے. تو میں
اب وہ اللہ سے کھڑے رہ کے پوری رات دعائیں مانگتا رہے. جیسے میری بیٹی گیجٹس کی دعا پوری رات مانگتی رہتی ہے، میرے سے پورا دن گیجٹس مانگتا ہے، میں اس کو دوں گی؟ نہیں دوں گی نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بے بس تھوڑا ہی ہے جو آپ کی دعا نہیں سن سکتا تھا؟ اگر اس نے نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی خیر تھی. بھابھی سمجھ آئی؟ جی جی، میں وہ بات اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی ہم ایک بہت جائز دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پوری نظر ہوتی پوری ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. جیسے کوئی چیز، آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی بری چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی برائی چھوٹ جائے، کوئی ایسی چیز، کوئی انسان کسی بھی طریقے سے ایک صحیح راستے پہ چل پڑے، ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر بھابھی، مجھے سمجھ میں مشکل ہو رہی تھی. اس میں ایسا ہوتا ہے نا بھابھی، ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی آپ کو بتایا، اور وہ قرآن پاک میں بار بار کہیں گے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، یا میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے، میری آنکھوں کے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے یا وہ غلط طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں الٹی بھی لٹک جاؤں نا، میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. میرا کیا کام ہے؟ اس تک صحیح بات پہنچانا، اس کے لیے دعا کرنا، اور اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑ دینا. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے حق سے کلمہ نہ پڑھوا سکے، حضرت ابراہیم آزر کے لیے کچھ نہ کر سکے، حضرت نوح کا اپنا بیٹا، آپ مجھے بتائیں حضرت نوح سے کا کوئی بہتر تبلیغ کرنے والا ہوگا؟ اللہ نے یہ اسی لیے ہماری زندگی میں اگزامپلس چھوڑی تھی. آپ کو پتہ مولانا مودودی جو ہیں، ان کے ایک بیٹے کے بارے میں، ان کے ایک بیٹے کا اپنے اتنے خراب، بالکل اپوزٹ جا کے اس نے عقائد ہیں اس کے ان سے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسی مثالیں نہ رکھی ہوتی، اور دوسرے جو ہے نا، یہ دنیا کے کرائیٹیریاز ہیں، آپ نے صرف اور صرف اپنی رسپانسبلٹی دیکھنی ہے. آگے آپ کو دکھ ہوگا، ظاہر ہے آپ کا دل جلے گا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. اگر وہ نہیں دے رہا تو بس اس کا اور اس بندے کا معاملہ. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ساری زندگی مائیں مر جاتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور ماں کو دفنا کے جب گھر آتے ہیں تو 5 وقت کے نمازی بنے ہوتے ہیں. ہمارے ایک انکل تھے، تو وہ انکل آنٹی ان کا بیٹا گھر میں رہتے تھے. تو جب آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے نواسے کو یہ ٹینشن تھی کہ اب اس گھر میں نماز کون پڑھے گا. کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا. جس دن سے آنٹی کی ڈیتھ ہوئی، انکل 5 وقت نماز پڑھتے، ایک بھی نہیں پڑھا کرتے تھے. تو جیسے آپ اگر غور کریں نا، آپ کے پیرنٹس کا یا آپ کے بہن بھائیوں کا، آپ کو لگے گا آپ کی زندگی میں کوئی رول نہیں، آپ نے اپنی پوری ایک زندگی جی ہے، آپ نے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کیے، پھر اسے زندگی میں سیکھا ہے مختلف چیزوں نے. اسی طرح آپ کے بچوں کی بھی لائف ہے، انہوں نے بھی ایک ٹائم گزارنا ہے. آپ کے بھائیوں کی بھی لائف ہے، انہوں نے بھی ایک ٹائم گزارنا ہے. بہنوں کی ہے، آپ کے دوستوں کی ہے، وہ اپنے ٹائم پہ سیکھیں گے. آپ کا کام ہے ان کے سامنے بہترین اگزامپل سیٹ کرنا، ہر بہترین طریقے سے ان کو سکھانا جس طریقے سے آپ سکھا سکتے. باقی اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ. اور قیامت کا وقت تو ایک ایسا وقت ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور ماں باپ سے اور بچوں سے بھاگے گا. یہ سورہ عبس میں اللہ بھاگ رہا ہوگا، پیچھے ہٹو میں تمہیں نہیں جانتا. تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ اپنا فرض پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی ان کی اپنی وہ ایک الگ انڈیویجول ہے، ان کے اپنے خیر اور شر کے موقع. اللہ تعالیٰ ان کو مختلف، جیسے کہتے ہیں نا، کھٹالی میں ڈال کے پھر ان کو سکھائے گا اور ان کو حقیقت کی طرف لے کے آئے گا. سمجھ آئی بھابھی؟ جی جی، جزاک اللہ. تو بس آپ نے رکنا نہیں ہے دعا کرنے سے، آپ نے رکنا نہیں ہے محنت کرنے سے، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دینا کہ اللہ بیاتک الخیر، بیاتک الخیر. تو اب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ کیا اللہ کو اسباب کو آرڈر دینا، اسباب کہتے ہیں دنیا کے مسبب الاسباب، اللہ کو کہتے ہیں نا دنیا کی جتنی بھی فورسز ہیں ان کو کیا آرڈر دینا نہیں آتا تھا. پھر اب کوئی یہ پوچھے کہ جی ذلت میں خیر کیسے، جیسے ایمن نے ابھی کوسچن کیا، اگلا ٹاپک یہی تھا. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہیں ذلت ملی، ٹھیک ہے، تمہارا دل ٹوٹا، تم کچھ بولی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بولی، کیونکہ تمہیں یہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا جیسے بولنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو لیکن تم گھر آئی، تم نماز پہ بیٹھی اور تم نے اللہ تعالیٰ کو بتایا،
تو جب تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے بات کی، تو کیا خیر نہیں تھی؟ کتنی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں. میری ایک فرینڈ ہے، اس کا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کا ایک بڑا فیمس ڈینڈی مینڈی سا ریسٹورینٹ کھلا اسلام آباد میں، پوری دنیا ٹوٹی ہوئی. روز وہ اپنے ریسٹورینٹ میں چلی جائے اور شام کے ٹائم 9-10 بجے، اور پھر وہاں اس کے ڈائٹ ڈنرز بن رہے اور سارا کچھ، اور وہ وہاں پہ کر کے رات کو 2-2 3-3 بجے گھر آنا اور سب. اچانک سے کیا ہوا کہ بہت پیک پہ جاتے جاتے وہ بالکل گرنا شروع ہو گیا اور بالکل ختم ہو گیا. اب وہ بینک کرپٹ ہوتے ہوتے اس کا ہسبینڈ بچا، اور وہ کیا تھی، رات کو میں سے پوچھتی کہاں تھی تم، تو کہتی بس 2 بجے تک میں تسبیحات پڑھ رہی تھی، 2 بجے تک میں عبادت کر رہی تھی، 2 بجے تک میں یہ. تو کیا اس ذلت میں خیر نہیں تھی؟ جب انسان خود چل کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اصل میں ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم گندے سنندے رہیں اور کچھ بھی نہ اللہ کی بات، وہ بس گزارتے رہے زندگی، لیکن انعام اور اکرام تو آتا رہے. بس اللہ تعالیٰ ایک بلینک چیک ہوں جن کے پاس ہم جو لکھیں وہ اس کو سائن کر کے دے اور اللہ تعالیٰ بندے کو دے دے. تو اللہ تعالیٰ بیسکلی جیسے ماں ہوتی ہے نا، وہ گندے بچوں کو نہیں نہانا چاہ رہے ہوتے، میلے بچے، ان کو میلوں کو روتے 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 بھی نہلاتی ہے. تو کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے صحیح پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. یہ اس کے لیے ابھی یہ اتنا میلا ہوا ہے، اس کو صاف، خواہ یہ رو رہا ہے، خواہ اس کو برا لگ رہا ہے. یا میرے بیٹے کو اگر میں موٹر بائک لے کے دوں گی تو اس کے لیے کتنا برا ہوگا. مجھے اپنے خیر پہ تو یقین ہے، تو کیا مجھے اللہ کے خیر پہ نہیں ہے یقین؟ جیسے میں اس کو دھلا کے صاف ستھرا کر کے رکھنا چاہتی ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کر کے، شفاف کر کے انسانیت کے جوہر دکھانا چاہتا ہے. تو بندہ مومن تو، جو مومن ہوتا ہے وہ تو خیر کے علاوہ کسی اور چیز سے نوازا ہی نہیں جانتا. یہ ساری چیزیں نا انٹر کنیکٹڈ ہیں ساتھ میں. جس کو چاہتا ہے بادشاہت دی، اس کا مطلب اس کے ہاتھ میں خیر تھی. سب کو اس سے بیادک خیر سے جوڑے. تو تل ملک من تشاء بیادک الخیر، تنزع الملک ممن تشاء بیادک الخیر، تو عز من تشاء بیادک الخیر، تو ذل من تشاء بیادک الخیر. اور اینڈ میں کیا ہے، انک علی کل شیء قدیر. اچھا، میں اللہ کو کہتی ہوں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا میں جھوٹ بولتی ہوں؟ میں اللہ کو قدیر سمجھتی ہوں، کیا آدھی چیزوں پر سمجھتی ہوں؟ تمام چیزوں پر نہیں سمجھتی. اعلیٰ کل شیء، ان ورڈ کل کو انسرکل کر لیں. یاد رکھو تم بہت بڑے اختیار والے سے بات کرتی ہو. جب تم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوتی نا قل اللہم مالک الملک، تو وہ فائدہ بھی تمہارا اسی کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں، بھروسے کے قابل بھی وہی ذات ہے، اور اسی کے آگے تم نے سبمیشن کرنی ہے. تو پھر تم اس سے پنگا کیسے لے سکتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صنم ہوشیاریاں نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں. ابھی تو تم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد تم اپنی مرضی چلا رہی ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ اس اللہ کا آپ پہ بھی کنٹرول چلتا ہے، مجھ پہ بھی کنٹرول چلتا ہے، اور اس پوری کائنات کا حکم اس پہ چلتا ہے. آپ یہ دیکھیں، اگر سورج کبھی کہے کہ میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا، چاند کبھی کہے میں نہیں مانوں گا، جانور اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دے، کتنی ہنسی آئے گی نا ہمیں. نہیں وہ ایسے کہ سورج تو مشرق سے نکلے گا، بھی مغرب میں ہی جائے گا، چاند نے سورج سے ہی روشنی لینی ہے. ذرہ ذرہ سورج، چاند، جانور سب اسی کا حکم مانتے. تو پھر ایک انسان، خالی ایک انسان، کیا اسی کو پتہ ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں خیر ہے، یا کوئی اور ہے جو وہ بادشاہت دینے والا ہے؟ جب میں اللہ سے بنا کے رکھوں گی نا، تو پھر جو ہم نے لا الہ الا اللہ میں پڑھا تھا نا کہ میں اکیلی نہیں ہوں گی. چاہے میں اپنی فیملی میں ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف آئی ہوں، ساری فیملی مجھے سنا رہی ہو، پہاڑ، دریا، ہوا، آسمان، زمین، گھاس، سب مجھے کہیں گے تم بالکل ہماری طرح ہو، ہماری طرح جیسے ہم فرما بردار ہیں تم بھی فرما بردار ہو. پھر بتائیں میں اکیلی ہوں گی، یا میں بڑی فیملی والی ہوں گی، یا میرے اگینسٹ جو لوگ ہوں گے وہ بڑی فیملی والے ہوں گے؟ فرشتے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، کائنات میرے ساتھ کھڑی ہوگی، یا وہ میرا بڑا کنبہ ہوگا، یا میری اگینسٹ لوگوں کا بڑا کنبہ ہوگا؟ تو انک علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے.
چلیں جی آپ بتائیں سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ انفارچونیٹلی آج کا بہت امپورٹنٹ تھا لیکن لوگ کم تھے، جو امید ہے کہ سب لوگ سن لیں جی گے۔ جی آپ نے رابی سنم جب میں نے سمجھ ہاں جی بتائیے پلیز پوچھیں۔ جی سنم میں ربی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تو وہ اب بولے میں اپنا مائک میوٹ کرتی ہوں، جو باقی پھر بولیے۔ پڑھ رہے آواز کٹ رہی ہے رابی کی۔ تھے نا جب کہ بیماری میں بھی اس میں آیت میں جی سنم میں ابھی بھی کٹ جی اب جی ہیلو آ رہی آواز اب؟ جی اب آ رہی ہے ربی، اب آ رہی ہے جی ربی۔ ہاں سنم میں تھوڑا سا یہ شیئر کرنا چاہوں گی، شاید